یہ اسٹیبلشمنٹ صرف پنجاب ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ تو جی میرے دانش میں یہ جو ہے گلوبل ہے، اس کی شاخیں ہیں۔ ہمارے ہاں عورتیں میاں کا نام نہیں لیتے ہیں، ارے فلانا کا باپ یا فلانے کا یہ وہ چچا۔ میں اس کو یوں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے مطلب ہے جو بدماش ہیں بین الاقوامی سے لے کے یہاں تک، جس میں بلوچ بھی شریک ہے، سندھی بھی شریک ہے، پنجابی جو ہے بڑا وہ کرد ہے، پٹھان ہے۔ وفاقی حکومت کہیں آپ اسے، یا اسٹیبلشمنٹ کہیں یا پنجاب کہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے مفاد میں ہے کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے، ہمارے قبضے میں ہو؟ میرے دانش میں کہ قبضے میں ہمارے ہو، کس طرح؟ طریقے بدل کے یا اسی طریقے پہ لوٹ جو ہے، جیسے امریکہ میں ویتنام میں لڑ رہے تھے، فار ایسٹ میں لڑ رہے تھے، جب ماں بہن بھائی بیوی بیٹی اٹھ کھڑے کہ ہمارے بچے کیوں مارے جا رہے ہیں، ہمیں میاں کیوں مارے جا رہے ہیں، تو تب اس کو روکنا پڑا۔ تو جب تک ایسی حالت نہ ہو تو یہ چاہیں گے کہ فائدے اٹھاتے رہیں، ترقی کے نام سے، میگا پروجیکٹس کے نام پہ، ڈیولپمنٹ کے نام سے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی اسلام کے نام سے، جمہوریت کے نام سے، چھوٹے ڈسپنسریوں کو دیکھے، وزارتوں کے نام پہ یہ دھوکہ جو ہے چلے، دنیا میں چھوڑتا نہیں ہے جی۔ کوئی کسی کو ڈیولپ نہیں کرتا بدقسمتی سے، کوئی کسی کو ترقی نہیں دیتا، ترقی دیتا ہے تو اپنے کو دیتا ہے۔ ریل سرکار نے کھوجک تک اس لیے نہیں لے گئے کہ بلوچستان ہے یا پختونستان ہے، اس کے پروڈکٹس پیداوار جو اتنی ہے منڈی میں ضرورت ہے، یا دوسرے منڈیوں کا سامان وہاں ضرورت ہے، زار کا ڈر تھا۔ ادھر ایران کی طرف بھی یہ تھا کہ فوجی ڈر تھا۔ تو یہ تو واضح سی چیزیں، یہ ریل وغیرہ اس نے ہندوستانیوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے نہیں کیا تھا۔ اچھا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بلوچ جو چاہ رہے ہیں وہ کمیونیکیٹ نہ کر پا رہے ہوں پراپر طریقے سے، یا اسٹیبلشمنٹ جو چاہ رہی ہے وہ بلوچ نہ سمجھ پا رہے ہوں۔ کمیونیکیشن پرابلم بھی تو ہو سکتا ہے نا، بہت سنگین قسم کا۔ آپ کو یقین آتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے دنیا میں کہ جس کو جیل میں ڈالا ہے وہ سمجھ نہیں رہا کہ یہ جیل میں جو ہے پابند ہے؟ بیچارے جیل میں شاید خوش ہے، روٹی مفت کی ملتی ہے، کپڑے دھلتے ہیں، بجلی نہیں، کا ان کا تو خیال یہ ہے نا کہ وہ آپ کو گوادر پورٹ دے رہے ہیں، میگا پروجیکٹس آفر کر رہے ہیں، وہ آپ کو سڑکیں بنانے پہ دینے پہ تیار ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ بلوچ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں نہیں سمجھ پا رہا، ہم اس کی ترقی چاہ رہے ہیں۔ اسد اللہ صاحب، اس کو ترقی دینے کی ضرورت کیا ہے ہمیں؟ وہ کب ہمارے ساتھ تھا؟ 100 سال کہیں، 200 سال کہیں، 500 سال کہیں، یہ کب ہمارے دکھ میں، خوشی میں، محنت میں، غم میں وہ کب تھا ہمارے ساتھ؟ وہ کیوں ہمیں ترقی دینا چاہتا ہے؟ چھوڑے ہمیں، ہم اپنے کو ترقی دیں یا جہنم میں غرق کر دیں۔ تو یہ فرض اس نے کیوں اپنے ذمہ لیے ہوئے؟ اس کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ 60 سالوں میں اتنا بھی نہیں سمجھ سکا، نہیں تو کیوں جدا ہوتے؟ یہ افغانستان ہے، یہ پٹھان ہے، یہ تاجک ہے، اور یہ وہ ہے۔ کچھ تو صحیح وجہ بھی ہے، کچھ غلط وجہ بھی ہے۔ تو اس کو یہ فکر کیوں لگی ہے کہ میں وہ سمجھ ہمیں نہیں رہا ہے اور ہم اسے سمجھ نہیں، وہ اتنا مہربان سخی۔ اچھا، اگر آپ آج یا 20 سال بعد یا 50 سال بعد اپنا ایک مقصد حاصل کر لیتے ہیں کہ یہ جو خطہ ہے ہمارا ہے اور ہم اس کے مالک ہیں، ہم جانیں، جہنم میں جائیں، جنت میں جائیں، آپ کا مسئلہ نہیں ہے، ہم اسے سنبھال لیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے ہمسائے ہیں، ایران ہے، افغانستان ہے، یا اس زمانے کا جو امریکہ جس شکل میں بھی ہوگا، یا جو ہندوستان ہوگا،
وہ آپ کی اینٹی کو اسی طرح برداشت کر لیں گے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں؟ جی نہیں، میرے خیال میں ویسا برداشت نہیں کریں گے، نہیں کرنا چاہیں گے. کرنا پڑے وہ اور بات ہے، کرنا نہیں چاہے اور بات ہے، کرنا نہیں چاہیں گے. وہ ہماری اینٹی کو اپنے تابع کچھ چاہیں گے. جی نہیں، اس کے لیے بھی ہمیں خون پسینہ بہانا ہوگا. فکر ہے یا خون ہے پسینہ بہانا ہوگا. نہیں، کوئی انسان اب تک اس انسانی حد تک نہیں پہنچا. اس کے اغراض جو ہے تو پھر یہ جدوجہد کیوں ہو رہی ہے کہ آپ کنویں سے کھائی میں چھلانگ لگا دیں؟ اس لیے جدوجہد ہو رہی ہے. ہماری تو کوشش یہ ہے کہ جیسے بیمار ہے علاج چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ مجھے پھوڑا ہے اور میں کینسر چاہتا ہوں. کوشش خواہش تو یہ ہے کہ اس سے تندرستی آئے. پھر بات ہے کہ ہمارے چھلانگ ہمیں کھائی میں ڈال دے. دنیا کھائی تو ہے ہی. یا میں اس سوال کو اس طریقے سے کر لوں کہ بلوچستان دراصل میں وہ عورت ہے جو اگر ایک کے نکاح سے باہر رہے گی تو وہ اکیلی نہیں رہ سکتی، اسے کسی اور سے نکاح کرنا پڑے گا. اس وقت ہمیں کسی اور ہجڑے سے نکاح کروایا ہوا ہے. یہ نہیں، وہ ہے جی. ویسے اپنے کو ایک ایسے عورت کی شکل میں بلوچی مزاج میں اچھا نہیں لگتا قبول کرنا. یہ تو ہے جی، قدم قدم پہ. وہ کیا کوئی گانا بھی ہے، زندگی ہر قدم پہ جنگ ہے. تو یہ جنگ تو ہے. پہلے تو مان لیا، آنکھیں بند کر کے مان لیا بزرگوں کی باتیں. اب لگتا ہے کہ آیا واقعی یہاں تک پہنچ سکیں گے. کہاں تک پہنچیں گے؟ اس حالت سے شاید کچھ بہتری آئے، کوئی انسانیت اس سے کچھ بہتر صورت میں مقدار. تو کھائی کے لیے نہیں چھلانگیں مار رہا ہے. یہ جو آصف زرداری صاحب نے معافی مانگی ہے بلوچوں سے، کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں ایک مثال ہے، غلط ہے یا صحیح ہے، کہتا ہے پانی کہاں ہے اور چپلیاں کب اس نے بغل میں لے لی. بھائی کرسی تو پہ بیٹھو پھر پتہ لگے تم سے معافی مانگتے ہو یا معافی دیتے ہو. یہ کیا بتا رہا ہے کہ تم کس کے لیے کام کر رہے ہو، کیا چیز ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو لگتا ہی ایسا کہ یہ فریب ہے. اس کو اختیار ملا نہیں اور پہلے ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کے لیے معافیاں مانگ رہے ہیں. بھٹو تھا تمہارا جو سب سے بڑا پیر مقدم تھا، اس نے کیا کیا بنگال کے ساتھ. اور یہ تمہاری بیوی جو تھی یہ سندھی تھی، مسلمان تھی، پنجابی تھی، امریکن تھی، کیا تھی. تو ان کی باتیں جو ہیں نہیں مان رہے جی نہیں تسلیم کرتے ہو. میں ان کو ایسا کھوکھلا سمجھ رہا ہوں، فریب سمجھ رہا ہوں. ان کی مجبوریاں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اس کو پورا کرنا. بےنظیر بھٹو صاحب بھی تشریف لائی تھی آپ کے پاس؟ جی ہاں، وہ رسمیہ طور پہ آئیں. اگر مجھ سے بات کرتی تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا انہیں جواب بھیجتا. پہنچ گئی یہاں، پھر مجھے اطلاع ملا چلو بھی عورت ہے آئی ہے، جا کے سطحی ایک سنت کہیں، نفل کریں. حالانکہ پسند نہیں آ رہا تھا. آئی کوئی ایسی بات وغیرہ، وہ شاید اپنے عادت کے مطابق یا اپنے سمجھ کے مطابق کچھ بات ہو رہے تھے تو وہ ذرا تقریر کے انداز میں شروع. تو میں نے ایک دو دفعہ ان سے گزارش کی کہ یہ وقت نہیں ہے ایسی باتیں چھوڑیں، بعد میں زندگی رہی تو دیکھیں گے. پھر کچھ اپنے اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے میں نے بھی دانت نکالے، مسکرایا تھا. لیکن آپ کے صوبے میں تو حکومت بن رہی ہے زندگی تاریخ میں پہلی دفعہ پیپلز پارٹی. حضور زندگی میں کتنی چیزیں بنی ہیں، یہ ایک اور لعنت ہے کتنے عرصے کے لیے. اچھا، نواب خیر بخش مری کسی سے راضی ہیں، کسی سے خوش ہیں؟ اپنے سے تو خوش نہیں ہوں، پھر اور پتہ نہیں کسی سے. اس دن کے لیے جینا چاہتا ہوں کہ جب بلوچ ایک منزل کی حیثیت سے وہ منزل پا لے کہ بھائی آزاد ہوئے ہیں. وہ آزادی بھی مشروط قسم کی کہ کہیں گروی تو نہیں ہو رہے، یا واقعی کہتے ہیں کہ کتنی محدود آزادی ہے. آزاد تو میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں. یہ صرف تصور ہے. تصور ہے. انصاف کہیں، آزادی کہیں، آئین کہیں، قانون کہیں،
یہ تصور ہیں، خواہشیں ہیں، ضرورتیں ہیں، لیکن ہے نہیں. پیغمبر آیا، اسلام آیا، خدا کا بھیجا ہے، وہ مرض نہیں. جمہوریت آنے سے کیسے سب مرض جو ہیں تندرستی میں بدل جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. ضیاء الحق کی بھی جمہوریت تھی، ایوب خان کی بھی جمہوریت تھی، وہ بھٹو کے دنوں میں ایک جرنیل تھا قزلباش، اس کی بھی جمہوریت تھی. آج مشرف کی بھی جمہوریت ہے. پنجاب سندھ یہ انگریز کی بھی جمہوریت ہے، امریکہ کی بھی جمہوریت. یہ جمہوریت اتنی لچکدار ہے. مشرف حکومت کی طرف سے آپ کو صرف لاٹھی دکھائی گئی ہے یا گاجر بھی لٹکائی گئی ہے آپ کے سامنے کبھی؟ گاجر، اگر اسے گاجر کہہ سکوں، چبایا ہوا کسی کا پھینکا ہوا گاجر. تمہیں ڈیولپمنٹ اسکیم دیں گے، تمہیں یہ دیں گے، وہ دیں گے. تو میں سوچا یہ بھی کوئی گاجر، وہ بھی گدھے کا چبایا ہوا گاجر اگر ہو. میں نے کہا جب تک ہم فریق کی حیثیت سے ہم اس مقام پہ وہ، تو میں اکثر کہتا تھا کہ ہم ابھی تک سوڈ اینڈ فائر بیپٹائز نہیں ہوئے ہیں اس کے نظر میں، وہ ہمیں بہکانا چاہتا ہے. تو یہ نیگوسیشن نہیں ہے، یہ دے دیں گے، وزارت دے دیں گے، فلانا دے دیں گے، یہ دے دیں گے. تو یہ ملازمت ہے، غلامی ہے، تنخواہ بڑھانا ہے. یہ بانٹنا نہیں ہے کہ بھائی تمہارا حق تم لو. وہ طاقت ہمیں نہیں ہے اس وقت. تو یہ ایسا بچوں کے ساتھ ہمارے کہانی وہ گاؤں کے لڈ لڈو ہے. لید کو کسی ٹھگ نے دیکھا بچوں کو ہاتھوں میں لڈو ہے، تو اس نے کہا اب چھینوں گا تو روئیں گے. یہ کیسے؟ اس کو خیال ہے وہ اونٹ کے پڑے ہوئے تھے لید، گول گول سے ہیں، سوکھے ہوئے. جی ہاں. تو اس نے کہا بچوں آؤ، تمہیں ایک کے بجائے میں 4 4 5 5 10 اس طرح لڈو. تو اس طرح کی لڈو لڈو والی بات کرتے ہیں. یا اس میں اتنی سنجیدگی ہو کہ چلو بھائی، وہ انگریز جیسے کہتے تھے کہ 20-25 سال تو اور بھی ہندوستان کو ہم طاقت کے زور سے بھی رکھ سکتے. دیکھا کہ ابھی ہمیں نقصان ہی نقصان ہوگا، خرچ نہ ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. تو اس میں وہ سنجیدگی نہیں، چونکہ غلام ہے خود. آقاؤں کی مرضی کیا ہے، کہاں تک چلا گیا واپس آ سکتا ہے. تو یہ وہ بھی نہیں سمجھ اس کی کہ بھائی اب جو ہے شاید وہ اس مقام پہ پہنچا ہی نہیں ہے کہ اب خرچہ بڑھے گا، فائدہ نہیں ہوگا. وہ ابھی تک تو یوں سمجھتا ہے کہ جیسے غلام کو بہکانا، نوکر کو بہکانا، مزدور کو بہکانا تنخواہ. بدزنی ختم ہو سکتی ہے یا کبھی نہیں ہو سکتی؟ میرے یعنی میں بلوچوں کا دعوے دار نہیں ہوں کہ میں بلوچوں کا سب کا لیڈر ہوں، رہبر ہوں. میرے کو کہنے پہ یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. میں ایک بلوچ فرد کے خیال کی خیر بخش مری بلوچ اس کے حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ ختم تب ہوگی جب ہم اپنی چیز حاصل کرنا شروع کر دیں گے. کیونکہ ہماری آزادی کے معنی تو یہ اثر سب پہ پڑے گا. جی سندھی پہ پڑے گا، اسی طرح پنجاب پہ اثر پڑے گا. اس کے لیے اور زیادہ محفل، شریک، جرگہ کی ضرورت پڑے گی. یہ جو حکومت بن رہی ہے، کچھ امید، کوئی آثار، یا اندھیرا ہی اندھیرا ہے؟ انقلابی لوگ تو نہیں آئے جی. ایک اور فکر اور ایک اور عمل کے ساتھ آئے. وہی پیدا گیر ہیں، پتے باز کہیں ان کو، جیب کترے کہیں ان کو. یہ وہ ہیں کچھ وہ اپنا دھوکہ دینا، کچھ نشہ ملانا وغیرہ وغیرہ. اس سے کیا بلوچوں میں اور نفاق، اختلافات پیدا کرنا. ٹینس کھیل رہے ہیں کیا؟ چھوڑ دیں؟ آج کل کچھ نہیں، آج کل چلتا بھی نہیں ہو زیادہ. اچھا. ملا مسجد کمرے تک یا مرغوں کی؟ مرغے رکھتا ہوں، زیادہ رکھتا ہوں. اپنے مرغے کی مرض کہیں یا جو کچھ کہیں، اسے میں خود بھی بیان نہیں کر سکتا کہ کیا اسے کہا جائے. کبھی مرض، کبھی خپت، سندھی میں خپتی وغیرہ، کبھی ایڈکشن. تو وہ ہے.